نامے سے آپ کو بتائیں غزہ میں جنگ بندی۔ امریکی وزیر خارجہ آج نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ امریکی سیکرٹری آف اسٹیٹ انٹونی بلنکن حماس اور اسرائیل کے درمیان غزہ میں جاری جنگ بندی میں سیز فائر معاہدے کے لیے سفارتی دباؤ بڑھانے کی غرض سے مشرقی وسطی کے دورے پہ تل ابیب پہنچے ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ انٹونی بلنکن آج اسرائیل وزیر اعظم نیتن یاہو سے ملاقات کریں گے۔ ملاقات میں حماس کے ساتھ جنگ بندی معاہدے کو حتمی شکل دینے کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ اور آپ کو بتائیں امریکی نائب صدر کمالا ہیرس نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بزدل قرار دے دیا۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق ایک انتخابی مہم کے دوران خطاب میں ٹرمپ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کمالا ہیرس نے کہا ہے 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں ان کا مقابلہ بزدل امیدوار سے ہے جس کی سیاست کا محور صرف مخالفین کو نیچے دکھانا ہے۔ کمالا ہیرس کا کہنا تھا کہ گزشتہ کچھ سالوں سے غلط روایات چل پڑی ہیں کہ کسی لیڈر کی طاقت اور اہلیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جائے کہ اس نے کسے گرایا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ پرکھنے کا اصل معیار یہ نہیں ہے۔ اور آپ کو بتائیں چین بجلی کے ایک نئے نظام کی تیاری کا منصوبہ سامنے لے آیا۔ منصوبے کے مطابق چینی حکام بجلی کی پیداوار، ریگولیشن اور کنٹرول ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے گرڈ کے ذریعے صاف بجلی کی ترسیل بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔ مزید تفصیلات بیجنگ سے شاہد افراز خان کی اس رپورٹ میں۔ چین نے کم کاربن ترقی اور توانائی کے تحفظ کو یقینی بنانے کی کوششوں کے حصے کے طور پر بجلی کے نئے نظام کی تعمیر میں تیزی لانے کے لیے ایک ایکشن پلان جاری کر دیا۔ اس منصوبے میں 2024 سے 2027 کے درمیان 9 شعبوں میں اٹھائے جانے والے اقدامات کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ اس دوران چینی حکام بجلی کی پیداوار، ریگولیشن اور کنٹرول ٹیکنالوجیز کا استعمال کرتے ہوئے گرڈ کے ذریعے صاف بجلی کی ترسیل بڑھانے کے لیے کام کریں گے۔ چینی حکام کے نزدیک چونکہ ملک کے ریگستانوں اور صحرائی علاقوں میں ہوا اور شمسی وسائل سے توانائی کی پیداوار میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا بجلی استعمال کرنے والے علاقوں میں صاف توانائی کی منتقلی کی بڑھتی ہوئی ضرورت ہے۔ چین 2030 تک ریگستانوں اور صحرائی علاقوں میں ہوا اور شمسی توانائی کی پیداواری تنصیبات کی مجموعی پیداواری صلاحیت کو 455 ملین کلو واٹ تک بڑھانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایکشن پلان کے مطابق چین کاربن اخراج میں خاطر خواہ کمی کے لیے کوئلے سے چلنے والے اپنے پاور پلانٹس کو اپ گریڈ کرنے کا بھی ارادہ رکھتا ہے۔ منصوبے میں چین نے الیکٹرک گاڑیوں کے لیے چارجنگ ڈھانچے کو وسعت دینے اور چارجنگ انفراسٹرکچر کے لیے معیارات کی ایک صرف قائم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ حالیہ برسوں میں چین نے اپنے توانائی کے نظام کو ماحول دوست بنیادوں پر استوار کیا ہے اور جس کی وجہ سے مسلسل معاشی سماجی ثمرات کا حصول ممکن ہوا ہے۔ شاہد افراز خان، A1 TV، بیجنگ۔